السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، کہ پاکی انسان کے لیے آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان کہا گیا ہے پاکی کو۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنی بڑی بات کہی گئی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو نارملی ہم جو پاکی حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اس کو وضو کہا جاتا ہے، کہ وضو کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، کبھی ہم نے اس کے پیچھے غور نہیں کیا کہ ایک سوال اٹھتا ہے انسان کے دماغ میں کہ اس طریقے سے جو ہم یہ ہاتھ دھوتے ہیں وضو میں کوہنیوں تک، تو یہ اس طریقے سے دھونے کی کیا وجہ ہے؟ اس طریقے سے بھی تو دھویا جا سکتا ہے، تو اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن کیا ہے، سائنٹیفک وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو ویڈیو بتانے جا رہا ہوں، جو حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا ہم ساتھ میں بیٹھ کر سنتے ہیں کہ حضرت مولانا سجاد صاحب وضو کے بارے میں کیا فائدے بتاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میرے والد ماجد کی آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے سرجنس آئے، گھر میں آپریشن ہوا۔ سرجنوں نے کہا کہ ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر کے ایک کمرے کو ہم ہاسپٹل بنا دیں گے، اسی کو اسٹیلائز کر دیں گے اور وہیں بابا کا آپریشن کریں گے، ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو آپریشن کے لیے لے جانے سے پہلے والد صاحب نے کہا مجھے وضو کرا دو، تو وہ ڈاکٹر لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر۔ اب جو ہم نے وضو کرایا تو والد صاحب نے یوں وضو کیا، ایسے ہی وضو۔ تو وہ سرجن نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد آپریشن کے بعد فارغ ہو کے وہ بیٹھ گئے، 1-2 گھنٹے کے لیے رک گئے۔ تو مجھ سے کہا کہ یہ جو بابا نے ہاتھ دھویا، آپ نے ہاتھ دھلایا، یہ ایسے کر کے دھویا؟ ہم نے کہا ہم لوگ تو ہمیشہ ایسے کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں اس کی سائنٹیفک ریزننگ؟ آپ جانتے ہیں اس کے میڈیکل؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہم لوگ ڈاکٹروں کو، سرجنوں کو میڈیکل کالج میں سکھایا جاتا ہے کہ جب مریضوں کو دیکھو یا آپریشن کرنے کے لیے OT میں جاؤ تو اپنے ہاتھ تو دھو، وہ کبھی ایسے مت دھونا، ہمیشہ ایسے دھونا، اس لیے کہ جراثیم اگر ایسے دھو گے تو اوپر سے نکل کر یہاں آئیں گے اور یہیں سے تم آپریشن کرو گے، تو ہو سکتا ہے ایک آدھ بیکٹیریا یہ مریض کو لگ جائے۔ اگر ایسے کرو گے تو سارے جراثیم نیچے گر جائیں گے، اور آپریشن میں استعمال یا کھانے پینے میں یہ حصہ ہوتا ہے، تو جراثیم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ طریقہ کس نے آپ کو سکھایا؟ ہم نے کہا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ میں اگلے ہفتے میڈیکل کالج میں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کو اس لیکچر میں آنا ہوگا، میں وہاں اس اپنے لیکچر میں حضرت محمد کی اس بات کا حوالہ دوں گا، اور آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے حوالہ کہ کہاں حضرت محمد نے کہا ہے۔ ایک نان مسلم سرجن، ایک ہندو ڈاکٹر، بین الاقوامی شہرت کا آئی سرجن، اس نے یہ انداز اختیار کیا۔ تو ہم اگر بتائیں لوگوں کو نا، تو میں تو بہت معمولی چیزیں بتا رہا ہوں، ابھی میں نے کلی کے تذکرہ نہیں کیا۔ کلی کے کتنے طبی فائدے ہیں، سائنٹیفک فائدے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنا اور ناک سنکنا، دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ طاقت، یہ مذہبی عمل نہیں ہے۔ یہ ہزاروں بیماریوں سے چھٹکارا دلاتی ہے کلی بھی، اور ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ پھر مسح کرنا، مسح سر کا، یہ سمجھائیے لوگوں کو ہم کیسے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کیسے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کیسے کان۔ اب وہاں بھی اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا نا، کوئی میڈیکل سائنس سے واقف آدمی ہوگا، وہ تو حیران رہ جائے گا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں دن رات، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے 1-8 سال پہلے 2-3 بار یہ واقعہ سنایا کہ امریکہ میں ایک ایئرپورٹ پر ایک ڈاکٹر ندیم صاحب ہیں، وہ واش روم میں جو واش بیسن لگے ہوتے ہیں ان پر کھڑے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے سنت کے مطابق گردن کا مسح کیا۔ ان کے بغل میں ایک گورا امریکن انگریز، وہ بھی ہاتھ دھو رہا تھا۔ تو اس نے جب گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا تو ان ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ یہاں پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ ان کا یہ تو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، وضو کا طریقہ ہے۔ کہ کیا مطلب؟ نبی نے سکھایا ہے؟ تشریح کیجئے۔ تفصیل سے بتایا۔ اس نے کہا کہ میں سائیکیٹرک اسپیشلسٹ ہوں،
دماغی بیماریوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں. ہمارے ہاں یہ پڑھایا جاتا ہے, ہماری سائنس کا یہ یقینی طور پر تحقیق ہے کہ ساری رگیں جو دماغ کو جسم سے ملاتی ہیں وہ گردن کے پچھلے حصے سے گزرتی ہیں, اور ان میں خون کے دوران کی وجہ سے بہت ہیٹ آ جاتی ہے, گرمی آ جاتی ہے. تو اس کا سب سے اچھا علاج یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے میں 3 بار اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے گردن پر پیچھے پھیر لے تو زندگی بھر اسے دماغی بیماری نہیں ہو. اب آپ سوچو ذرا, یہ چیزیں ہیں, ہم کھولیں تو ذرا. دوستوں سنا آپ نے کتنی بڑی بات اور کتنے فائدے کی بات ہم کو سننے مل گئی آج, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وضو کرنے کا, اس میں سے 2 چیزوں کا تذکرہ حضرت مولانا صاحب فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہاتھ ہم اس طریقے سے جو دھوتے ہیں اس کے سائنٹیفک ریزن کیا ہے. تو ایک تو انہوں نے ریزن بتایا کہ جراثیم جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم دھوئیں گے تو یہاں سے وہ نیچے اتر جائیں گے, گر جائیں گے, اور اگر اس طریقے سے دھوتے ہیں تو اس طریقے سے جراثیم ہمارے ہاتھوں میں آنے کا چانسز ہو جاتے ہیں کہ جراثیم ہاتھوں میں رہ جائے. ایک تو یہ سائنٹیفک ریزن ہے. دوسرا ایک ریزن اور بھی ہے کہ ہمارے جو ہاتھوں کے اوپر جو بال ہیں وہ بال کی جو بناوٹ ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے. تو اگر ہم اوپر سے بال ڈالیں گے تو بال جب چپکے گا تو بال کے نیچے کا حصہ وہ ہو سکتا ہے سوکھا رہ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جراثیم پلے اور بیماری پیدا ہو جائے. اس لیے اس طریقے سے ہاتھ دھونے کو کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو بال کی جو بناوٹ ہے وہ اوپر جاتی ہے, اور اس طریقے سے جب ہاتھ دھوئیں گے تو وہ بال کو اس طریقے سے ہم پورا نیچے کی طرف لائیں گے, یعنی بال پورے کے پورے وہ ہاتھوں کے بال وہ کھل جائیں گے, جس کی وجہ سے بالوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچے گا اور کوئی جراثیم کے رکنے کے وہاں پر جگہ باقی نہیں رہے گی. تو یہ ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کے طریقے میں سکھائی ہے. دوسری حضرت مولانا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وہ گردن کا مسا ہے, کبھی ہم نے اتنا کیجولی لیا نہیں اس کو, ہمیشہ لائٹلی لیتے رہے ہم کہ گردن کا مسا یوں کیا وہ ہو گیا. کبھی پراپر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہم جلدی کہ کیا کرنے کا ہے اس میں, خالی پانی تو لگانا ہے لیکن پانی نہیں لگانا ہے. وہ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ سائنٹیفک ریزن اس کا یہ ہے کہ جسم کے سارے حصے میں جو نسیں جاتی ہے وہ یہاں پر جمع ہوتی ہے, کہاں پر, گردن میں جمع ہوتی ہے. اور مینٹلی پرابلم سے کسی کو اگر چھٹکارا چاہیے تو دن میں کم سے کم 3 مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ گردن کا مسا پانی سے کر لینا چاہیے تاکہ ان نسوں کو سوکھنے سے بچایا جا سکے. تو آپ سوچئے ذرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 مرتبہ یعنی کہ 5 نمازیں ہیں تو 5 مرتبہ وضو کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ 5 مرتبہ آپ دن میں وضو کریں گے تو اگر 5 مرتبہ ہم اپنی گردن کے نسوں پر وہ گیلا ہاتھ لگائیں گے, پانی سے بھیگا ہوا ہاتھ لگائیں گے تو ہماری نسیں وہ تازہ رہیں گی, جس کی وجہ سے ہمیں جو مینٹلی پرابلم ہونے والی ہوگی یا ہوتی ہے تو اس سے ہماری کیا ہو جائے گی, حفاظت ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے سے عمل میں بتا دیا. عمل تو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مختصر سا عمل کہ جس میں نہ 1.5-2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا, اس میں ہماری ہی صفائی ہوتی ہے. 5 مرتبہ جو آدمی اپنا چہرہ, ہاتھ, پیر مسا کرے گا, کانوں کا, گردن کا, کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو صفائی جو ابھیان دنیا چلا رہی ہے, صفائی کا ابھیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے چلا چکے ہیں, اور اس کو فالو کرنا ہماری مسلمانوں کی خصوصاً ذمہ داری ہے. تو صفائی, پاک رہیں, صاف رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی والی زندگی نصیب فرمائے, ہمارے جسموں کو بھی پاک کرے, ہماری روحوں کو بھی پاک کرے, اور ہمارے ظاہری اور باطنی کو پاک اور صاف کر اپنے سامنے پیش ہونے والا بنائے, اس قابل بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.